کل جموں کشمیر سے ایک بڑی خبر آئی۔ شاہ فیصل جو سول سروسز جنہوں نے ٹاپ کیا تھا، IAS تھے، انہوں نے 1 سال پہلے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا اور ایک پارٹی بنائی تھی، سیاسی پارٹی بنائی تھی جس کے وہ ادھیکش تھے۔ کشمیر میں جب دھارا 370 ہٹائی گئی تو اس کے بعد سے ان کو نظر بند رکھا گیا، کئی مہینے وہ نظر بند رہے، 2 مہینے پہلے ہی انہیں آزاد کیا گیا ہے۔ لیکن کل انہوں نے اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، یعنی ادھیکش پد سے استعفیٰ دے دیا، اور ایک بیان ان کے ذریعے سامنے آیا۔ انڈین ایکسپریس کو انہوں نے انٹرویو میں کہا، جس کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ نظر بندی میرے لیے سیکھنے کا ایک بڑا مرحلہ ثابت ہوا۔ مجھے اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ آخرکار ایک دن آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اہل خانہ ہی ہیں جنہیں بھگتنا پڑتا ہے، جبکہ جن لوگوں کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کی پریشانی اور مصیبت کو دیکھ کر لطف لیتے ہیں۔ نظر بندی نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرا کام کہیں اور ہے۔ میں اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے تباہ نہیں کر سکتا جو میرے لیے 2 آنسو بھی نہیں بہا سکتے۔ یہ ایک انڈین ایکسپریس کو دیے گئے انٹرویو کا ایک چھوٹا سا یہ پیراگراف تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اب اس پیراگراف پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بات انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہی کہ میں نے اپنی قوم کے لیے نوکری کو ٹھکرا دیا، لیکن 1 سال کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کے ساتھ صرف آپ کے گھر والے اور اہل خانہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے قربانی کو یاد نہیں کرتا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ ایک بہت بڑا میسیج امت مسلمہ کے لیے ہے، جس کے اوپر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، خاص طور سے آج کے حالات میں، خاص طور سے بابری مسجد کا جو معاملہ سامنے آیا، جس طرح سے رام جنم بھومی میں شلنیاس ہوا اور اس کے بعد مسلم قیادت کے اوپر طرح طرح کے سوالات کھڑے کیے گئے، تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مسلم قیادت کو ماننے کو کون تیار ہے؟ جس طرح سے اپنے تجربے کی بنیاد پر شاہ فیصل نے یہ بات کہی، حالانکہ شاہ فیصل کتنا اپنی بات میں صحیح ہے اس پر بھی بحث کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں ڈیٹیل سے آگے بات کروں گا۔ لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں مسلم قیادت کے اوپر ہمارا کتنا پختہ ہمارا یقین ہے، ہم کیا کسی کو قائد مانتے ہیں، ہم کسی کو اپنا مانتے ہیں، کسی کو ہم اپنا بڑا یا بزرگ ماننے کو تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جس پر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک جملہ جو شاہ فیصل نے انٹرویو میں کہا، یہ جھنجھوڑنے والا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے کہ اگر آپ شاہ فیصل کی بات کو ہو صحیح مان بھی لیتے ہیں کہ وہ اپنی بات میں پوری طرح سے 100% صحیح ہیں، حالانکہ یہ بیان کے اوپر طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات اٹھنا واجب ہے، لیکن اب ہم اس کو صحیح مان بھی لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ کہیں نہ کہیں حالات بیان کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں امت مسلمہ خاص طور سے ہندوستان میں کی جو عوام ہے وہ کس کو اپنا مان رہی ہے۔ بہت سارے لیڈرز ایسے سامنے آئے جنہوں نے اپنا سب کچھ قوم کے لیے لٹا دیا، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں رسوائی جھیلنی پڑی، انہیں کہیں نہ کہیں قوم کی طرف سے طرح طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہی درد شاہ فیصل نے اپنے اس بیان میں بتانے کی کوشش کی ہے، جو انہوں نے 1 سال جھیلا ہے، جس طرح کی چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں آتنکوادی بھی گھوشت کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں خود اپنے ہی لوگ، ان کے اپنے ہی لوگ تھے۔ اب وہ واپس سول سروسز میں لوٹنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی نکل کر سامنے آئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے رخ پر، جو کافی ذمہ دار لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس بات کا قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ پوری طرح سے شروع سے لے کر کے آج کی تاریخ تک پورا کیندر سرکار کی طرف سے رچی ہوئی ایک سازش تھی، شاہ فیصل کو کشمیر میں پلانٹ کرنا، شاہ فیصل کو وہاں پر بھیجنا، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، شاہ فیصل جب ان کے کام کا نہیں رہا ایز اے سیاسی پارٹی، کیونکہ وہاں پر سیاست میں شاہ فیصل کچھ نہیں کر پائے، آلریڈی جو وہاں پر سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اتنی بڑی ہیں، اتنا اثر رسوخ رکھتی ہیں کہ شاہ فیصل اپنا اثر بنانے میں ناکام رہے، جس لیے ان کو وہاں پر پلانٹ کیا گیا تھا۔ وہ مقصد کیندر سرکار کا پورا نہیں ہوا، اور
अब वापस वो अपनी सर्विसेज में लौटना चाहते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस्तीफा दिए हुए 1 साल हो गया, तो आखिर केंद्र सरकार ने उस इस्तीफे को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार क्या इंतजार कर रही थी? मोदी सरकार किस चीज का इंतजार कर रही थी कि 1 साल तक इस्तीफा आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि उसके लिए ये रास्ता खुला रहे कि जब वो अपने कैडर में लौटना चाहे, अपनी नौकरी पर लौटना चाहे, सिविल सर्विसेज में लौटना चाहे, तो वो लौट सकता है और दिल्ली में उसको ड्यूटी मिल सकती है। जाहिर सी बात है, जब केंद्र सरकार की तरफ से उसको प्लान किया गया है, अगर वो कश्मीर में कारामद साबित नहीं हुआ तो उसका इस्तेमाल अब केंद्र में किया जाएगा। ये इस तरह की कयासाराइयां लोगों के जरिए की जा रही हैं और किसी हद तक ये चीज़ें सही भी साबित हो रही हैं, सही लग रही हैं, क्योंकि 1 साल तक इस्तीफे को एक्सेप्ट ना करना, इंतजार करना, और ऐसे मौके में जब वहां पर 370 हटाई जाती है, हालात जिस तरह के घाटी के पिछले 1 साल से हैं, जिस तरह से लोगों को नज़रबंद करके रखा गया हुआ, कैदों में रखा गया है, शाह फैसल को खुद कैद किया गया था, नज़रबंद किया गया था, तो आखिर उसका रेजिग्नेशन, उसका इस्तीफा किस लिए पेंडिंग में डाला हुआ था, किस लिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था? ये कई ऐसे सवाल हैं जो केंद्र सरकार के ऊपर और शाह फैसल के ऊपर खड़े होते हैं, और मिली भगत कहीं ना कहीं शामिल इसमें नजर आती है। जहां तक सवाल है घाटी की सियासी पार्टियों का, तो वह सबके सामने है, चाहे वो हम टीडीपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तमाम पार्टियां कभी ना कभी बीजेपी के साथ सरकारों में रही हैं और आरएसएस से उनके जिस तरह के ताल्लुकात रही हैं, जिस तरह से उनको खुदगर्ज कहा जाता है, जिस तरह से तरह तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, चाहे वो अलहदगी पसंद तंजीमें हों जिनके ऊपर फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं कि वो पाकिस्तान से उनको फंडिंग होती है, तो ये अपनी जगह हैं सारी चीज़ें। लेकिन कई बार ये साबित हो चुका है कि तमाम ही पार्टियां सरकार के साथ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, उनके साथ तालमेल कर करके अपने सियासी फ़ायदे हासिल करती रही हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।